بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مذاکراتی ٹیم میں شامل تمام 7 لوگوں کے نام نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بنائی گئی 7 ممبران پر مبنی ٹیم انتخابات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ لائحہ عمل طے کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ اپنی ٹویٹ میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے، ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جہانگیر ترین سے رابطوں پر رد عمل کا اظہار کیا۔ ذرائع جہانگیر ترین کے مطابق فواد چودھری نے جہانگیر ترین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے سیاسی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس حوالے سے فواد چودھری نے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، سیاست سے وقفہ لے رہا ہوں، فی الحال سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین و سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے نااہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی چاہیے۔ زمان پارک لاہور میں عمران خان نے صحافیوں اور وکلاء سے ملاقات کی اور موجودہ صورتحال پر گفتگو بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نااہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے۔ مراد سعید مستقبل کا لیڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں، یہ فوج میری ہے۔ جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائز دوں گا۔ موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے 26 سابق ارکان اسمبلی نے مسلم لیگ کاف کی قیادت سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق رابطہ کرنے والوں میں سابق ارکان اسمبلی فیض اللہ چودھری اخلاق سمیت دیگر شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے ارکان نے پارٹی میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا اور آئندہ انتخابات میں پارٹی ٹکٹوں کا مطالبہ بھی کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے چودھری سرور کو رابطوں کی ذمہ داری دے دی اور انہیں دوسری جماعت سے بات چیت کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس کی جانب سے آڈیو لیک کمیشن کو کام سے روک دینا ہی ان کے گناہ گار ہونے کا ثبوت اور اعتراف ہے۔ اپنی ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر حرجان شخص اپنے عہدے کو احتساب سے بچانے کے لیے بے داغ استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ اور آپ کی ساس کا دامن صاف ہے تو کیا آپ کو قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے؟ مریم نواز نے سوال کیا کہ چیف جسٹس ہونے کے ناطے قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا۔ عمر عطا بندیال اپنے خاندان کو بچانے کے لیے قانون کا مذاق عدلیہ کا تماشا بنانے کے جرم میں سزا کے حقدار ہیں۔ امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر باب مینڈٹ نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی امریکن ڈاکٹر عاصم محمود سے ملاقات میں سینیٹر باب مینڈٹ نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہنگامہ آرائی نہیں، استحکام چاہتے ہیں۔ انہیں پاکستان میں بے گناہ گرفتار پاکستانی امریکن کے بارے میں تفتیش ہے۔ دوسری جانب امریکی سینیٹر جان کورین سے پی ٹی آئی امریکہ کے رہنما سجاد اکبر نے اور عاطف خان نے ملاقات ہوئی۔ بھارتی ایجنسی این آئی اے نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی سزائے موت کے لیے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دلی ہائی کورٹ میں این آر اے کی درخواست پر سماعت 29 مئی کو ہوگی۔ دلی ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 29 مئی کو این آئی اے کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں فرح گوگی کی شوہر احسن جمیل گجر بھی ملزم نامزد ہیں۔ مقدمہ جے ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر انفورسمنٹ کی معیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں منظور شدہ نقشے کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا۔
ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 400 روپے کا اضافہ ہوا۔ آل پاکستان جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق 400 روپے اضافے کے بعد ملک میں ایک تولہ سونے کا بھاؤ 2,36,200 روپے ہو گیا۔